الحمد لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی زیادہ نہ پاسباں ہے. بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. تمام دنیا خفا ہے ہم سے، تم ہی محبت سے کام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو. یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، جس کریم اللہ نے آپ کو اس مبارک نعمت مبارک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کریم کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ان کی محبت ہم سوچ نہیں سکتے، اور وہ ایسی ذات ہے جو کافر کو بھی لبیک لبیک کہتی ہے. ایک بت پرست 70 سال اپنے خدا کو یا صنم کہتا رہا. 70 سال کے بعد بھول کر اس کے منہ سے نکلا یا صمد، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر. فرشتوں نے کہا اے کریم اللہ، اس نے تو تجھے بھول کے پکارا ہے، یہ تجھے مانتا نہیں ہے. تو اللہ کریم نے جواب دیا کہ قسم مجھے میرے ملکوت و جبروت کی، جو مجھے بھول کر بھی پکارتا ہے میں اس کو بھی لبیک کہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہے. انگلیوں کو پکڑنا سکھایا، زبان کو بولنا سکھایا، آنکھ کو دیکھنا سکھایا، کانوں کو سننا سکھایا، دل کو دھڑکنا سکھایا، قدم کو چلنا سکھایا.
یہ اس اللہ کے بڑے احسان ہیں. وہ اللہ اپنے بندوں کو پیار کرتا ہے. پورا قرآن مجید اللہ رب العالمین کی محبتوں سے بھرا ہوا ہے. سارے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے انبار گنوائے ہیں. اربوں خربوں نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم بھی تو مجھے یاد کرو، تم بھی تو مجھے یاد کرو. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. فبحقی علیک کل محبہ، فبحقی علیک کل محبہ، تو بھی تو مجھ سے پیار کر، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے وفا کر، محبت کر. ایک حدیث تھی ابن آدم ذکرتنی ذکرتک، تو یاد کرتا ہے مجھے، ذکرتک ذکرتو میں یاد کرتا ہوں، کا تجھ کو، ذکرتنی ذکرتک تو مجھے یاد کرتا ہے، میں تجھے یاد کرتا ہوں. یا ابن آدم نسیتنی ذکرتک، اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں. تو اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ کو یاد کرنا ہمارا ایمان ہے. ہم اللہ کو کسی صورت میں نہیں بھلا سکتے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ کو یاد کرنا. اللہ اکبر. فرمایا میرا ذکر کرو، میری ناشکری نہ کرو، مجھے جھٹلاؤ نہیں. ایک اور موقع پر قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. فرمایا کہ جب تم حج کے موقع میں عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر میرا ذکر کرو اور مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح تمہیں میں نے بتایا ہے. میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم بھی مجھے یاد کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم مجھ سے ناواقف تھے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے تمہیں پتہ نہیں تھا، تم سے غلطیاں ہوتی تھیں. ایک اور موقع پر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم پورے کر لو حج کے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، پس اللہ کا ذکر کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو. او اشد ذکرا، اللہ کو اس سے زیادہ یاد کرو. جیسے تم اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے ہو ویسے مجھے بھی یاد رکھو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. فی ایام معدودات، حج کے زمانے میں مینا میں ٹھہر کر.
ایک اور موقع پر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ اور اس کی تسبیح بیان کرو، بالعشی رات کو، والابکار اور صبح کو، صبح شام، عشی کا معنی ہوتا ہے شام، میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ ایک اور موقع پر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی صورت میں اور بیٹھے ہونے کی صورت میں، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے بھی۔ پھر فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فکر میں رہتے ہیں آسمان اور زمین کے پیدائش کی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے پروردگار نے یہ فضول پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو اے پروردگار، فقنا عذاب النار، ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بندوں کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ فرمایا ایک شخص وہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ دوسرا مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ اور تیسرا وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو، عادل بادشاہ، اس کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتے۔ قرآن مجید کے ایک آیت میں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس جب تم نماز پڑھو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کا ذکر کرو، قیام وقعودا، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور تم جس جانب میں ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ہر صورت میں اللہ پاک کا ذکر کرو، لیٹے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ سورۃ نساء میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، قاموا کسالى، جب لوگ منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ پھر فرمایا انما یرید الشیطان، ایک اور موقع پر فرمایا بے شک شیطان تو چاہتا یہی ہے، شیطان تو چاہتا یہی ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے دلوں میں بغض اور عداوت کو ڈال دے، دشمنی کو ڈال دے، فی الخمر والمیسر، تمہیں پھنسا دے شراب اور جوئے میں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ روکے تم کو اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ روکے تمہیں نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بھی کیا ان بری چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم چھوڑ دو گے ان برائیوں کو؟ شیطان تمہیں چسکے نہیں دیتا، شیطان تمہیں مزے نہیں دیتا، وہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا کہ شیطانی اعمال کو، گناہوں کو مزین کر کے عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، اور نیکیوں کو مزین کر کے وہ پیش کرتا ہے، اور نیکیوں کو برائیوں سے یعنی گندی چیزوں سے بھر دیتا ہے۔ یعنی جو وہ دکھاتا ہے دھوکہ دیتا ہے، جو وہ برا دکھاتا ہے وہ در حقیقت اچھا ہوتا ہے، اور جو وہ اچھا دکھاتا ہے وہ در حقیقت برا ہوتا ہے۔
اسی طرح فرمایا ایک اور موقع پر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کو اپنی مجالس سے جدا نہ کیجیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو صبح شام اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، ان کو اپنی مجالس سے دور نہ کیجیے، وہ قابل لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارا کرو اللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کر اللہ کو پکارا کرو۔ جس طرح فقیر ہوتا ہے نا، قدم پکڑ کر کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو، پیرا جو پکڑ گندا ہے ولٹیج ویندا ہے پیرا نال، ادھے اللہ دے نا تے دیو، ایویں پکڑ گنو، اللہ کے قدموں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اے اللہ معاف کر دے، اے کریم اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے پیارے اللہ اپنی رحمت نازل کر۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مخلص بن جاؤ۔ اس طرح دعائیں نہ مانگو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا کو ضرورت صرف ایک فل ان دا بلینکس کے طور پر نہ پڑھو، دعا کو خالی جگہ پور کے طریقے پر نہ پڑھو، بلکہ دعا اس نیت سے مانگو کہ میں اپنے اللہ کو منا رہا ہوں، فقیروں کی طرح مانگو، سنت کے مطابق مانگو، اللہ کا ذکر اخلاص کے ساتھ، دعائیں اخلاص کے ساتھ، نمازیں اخلاص کے ساتھ، تلاوت اخلاص کے ساتھ، منزل پوری نہیں کرنی، وقت پورا نہیں کرنا، اللہ کو سنانا ہے، آپ کا لفظ لفظ بتائے کہ آپ اللہ کے ذکر میں ہیں، اللہ کی دیوانی ہیں۔ اتحیات پڑھے تو ایسے نہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اس طرح نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کو سنانے کی نیت سے پڑھیں، آپ کی نماز کا لفظ لفظ محبت اور عشق سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی وفا سے بھرا ہوا ہو۔ یہ جو میں نے آپ کو اتحیات سنائی ہے، یہ ایک مرتبہ میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کی اتحیات سن رہا تھا۔ اتحیات انہوں نے بڑے پرسکون طریقے سے ہلکی آواز میں اتحیات پڑھ رہے تھے، اسی لہجے میں جو میں نے آپ کو سنایا ہے بالکل اسی طرح وہ پڑھ رہے تھے، اور وہ میرے دل کے اوپر ان کی آواز نقش ہو گئی۔ ہم اتحیات پڑھتے ہیں اور میں نے محسوس کیا کہ حضرت مولانا طارق جمیل وہ اتحیات پڑھتے نہیں ہیں، وہ اللہ کو سناتے ہیں۔ پڑھنے کا انداز اس طرح عاشقانہ انداز، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، السلام علیک ایہا النبی۔ ان کی طرز اور لہجہ بھی یہی تھا۔ مجھے مزہ آ گیا ان کی اتحیات سننے کا۔ بعد میں میں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس طرح پڑھا کرو۔ حیران کر دیا مولانا کی اتحیات نے۔ تو دعا اس طرح مانگنی چاہیے، ذکر ایسا مانگنا چاہیے، اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ دل متوجہ ہو اللہ پاک کی ذات کی طرف۔ شمائل ترمذی کی حدیث ہے کہ جب تم دعا مانگو فاحمد ربک، سب سے پہلے حمد و ثنا کرو، اللہ کا ذکر کرو، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھو،
فحمد ربک ثم صلی، پہلے حمد و ثنا، پھر اس کے بعد درود، پھر فرمایا اپنی دعا مانگو. اور اپنی دعا میں بھی میں کہتا ہوں پہلے ساری امت کے لیے مانگیں، پھر آخر میں اپنے لیے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ رد نہیں فرمائیں گے. تو فرمایا ایک اور موقع پر ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، کہ تم لوگ اپنے رب کو عاجزی سے پکارتے رہو اور چپکے بھی پکارو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں. حد سے نہ بڑھو، اللہ کا ذکر کرو، حد سے نہ بڑھو. تضرعا وخفیا، گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے سے اللہ کا ذکر کرو. اکابرین نے اونچی آواز میں بھی، یہ ایک الگ بحث ہے ذکر جہری اور ذکر خفی کی، تو اونچی آواز میں بھی ذکر کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور خفیہ آواز سے ذکر کرنا پوشیدہ طریقے سے بھی اللہ اس سے قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ذکر جہری بھی صحابہ کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثبوت. اسی طرح بعض اکابر، حضرت علامہ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، جن سے مجھے اجازت حدیث حاصل ہے، وہ فرماتے تھے دل میں کرنا چاہیے. تو اونچا ہو یا نیچا ہو اللہ کو یاد کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام دروازہ ابو بکر سے گزرے تو آواز آہستہ آواز آ رہی تھی تلاوت کی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر تمہاری آواز بہت تھوڑی تھی. کہا یا رسول اللہ، جس کو سنانا تھا وہ تو دل کی آواز بھی سنتا ہے، اس لیے دل میں پڑھ رہا تھا. حضرت عمر کے دروازے سے گزرے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے پڑھ رہے تھے. انہوں نے پوچھا اے عمر تو بہت زور سے پڑھتا ہے. کہا یا رسول اللہ، میں اپنی آواز اوپر پہنچانا چاہتا ہوں، فرشتے گواہ بنانا چاہتا ہوں، آس پاس کی مخلوق کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ کو پکارنا چاہتا ہوں. بے قرار جس طرح چیخیں مار کے، دھاڑے مار کے روتا ہے، تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوں اور طالب صادق بن جائیں. فرمائے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. ایک اور آیت سورۃ اعراف میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں دھیمی آواز سے. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اس حالت میں کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، اور صبح شام اللہ کو یاد کرو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلین میں سے مت بنو. ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جرے ایمان والے ہونے نا، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کو ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، جب تلاوت کی جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، اذان دی آواز وچ اللہ دا ذکر سنے تا بی بی فوراً ٹی وی بند کر دے وے. اے نہیں بی بی اکھیاں اتھائی پوڑی کھڑی ہوئے تے اذان دی آواز کو سنن چھوڑ دے وے. بی بی کو چاہیے بی بی گزارا کرے، جب اللہ کی آواز کو سنے، اذان کی آواز سنے، ذرا اکھیاں پوڑ کوئی بند کر دے. اے نہیں جو بی بی انہوں اللہ دا ذکر سن دی پہ انہوں اکھیاں اتھا پوڑے کھڑے ٹی وی نہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایمان والوں کی مثال ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کی، زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے.
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومنین ہیں۔ ایک موقع پر اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ کی طرف جو بندہ متوجہ ہوتا ہے نا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ، جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فرمایا اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور وہ ہدایت کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ، وہ ہدایت کرتا ہے طرف اس کے من انابا، جو متوجہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون وابستہ ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ایک شاعر فرماتے ہیں اتنی تسکین ہے وابستہ، اتنی تسکین ہے وابستہ یا رب تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، سورۃ الاسراء رکوع نمبر 12 میں ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، کہہ دو اے نبی پکارو اللہ کو، اللہ کا نام لے کر پکارو، أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، یا چاہے رحمان کہہ کر پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، پکارو جس نام سے بھی پکارو گے وہی اللہ بہتر ہے، وہی نام بہتر ہے، کیونکہ اس کے تمام نام بہترین ہیں، اچھے سے اچھے ہیں۔ ایک اور موقع پر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر، ذکر کر اپنے رب کا، إِذَا نَسِيتَ، جب تو بھول جاتا ہے، جب تم بھول جاتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کو یاد کرنے سے تمام بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ مفہوم اس آیت کا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، إِذَا نَسِيتَ، جب تو بھول جاتا ہے۔ نماز قضا ہو گئی، بھول گئے نماز، جب بھی یاد آ گئی قضا پڑھ لو، چھوڑو نہیں، ادا کرو، پڑھو صحیح۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اپنا ہر گھر بار لٹا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اللہ مسرور کر دیتے ہیں مغموم کو، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فیروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میری گھات میں ہے خود نفس میرا، خدایا اس کو تو بے مقدور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے،
مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے۔ بڑی پریشانی میں دل ہوتا ہے جب نظریں اللہ کی طرف جاتی ہیں، پریشانیاں ہٹ جاتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہیں پڑھا کہ تیری پریشانیاں، تیری مصیبتیں در حقیقت تیرے گناہ ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تجھ پہ مصیبت پڑتی ہے وہ تیرے گناہ ہیں، تیرے ہاتھوں کا کیا ہے۔ ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ، اور جو تجھے نیکی پہنچتی ہے، تیری بھلائی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس دل کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے۔ یہاں نہ کوئی ویڈیو جا سکتی ہے، نہ کوئی فلم سکون دے سکتی ہے، اور نہ کوئی غزل اور گانا سکون دے سکتا ہے۔ دل کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے۔ کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی چیز اسے سکون نہیں دے سکتی۔ اسے سکون دے سکتا ہے تو صرف اللہ دے سکتا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کریم کی محبت ہر چیز سے اوپر ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں راستہ یہی سکھایا ہے، راستہ یہی دیا ہے کہ جو کچھ چھوڑنا ہے چھوڑ دو، اللہ کو نہ چھوڑو۔ سب سے رشتہ توڑ میاں، رب سے رشتہ جوڑ میاں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا محمود الحسن مسعودی کشمیری حفظہ اللہ، اللہ کریم ان کے سائے کو ہمارے اوپر تعزیز سلامت رکھے۔ بہت عظیم، بڑی اللہ والی ہستی ہیں۔ میری قلبی محبت ان سے ہے۔ میں کیا، میری اوقات کیا، پورا اہل اسلام کا بڑا مجمع پورے عالم میں اللہ پاک نے ان کی طرف متوجہ فرمایا۔ بڑے ولی انسان ہیں۔ سن 2004 میں ہمارے یہاں ایک بزرگ، ہمارے استاد عالم ہیں، بڑے اچھے ماشاءاللہ، مولانا غلام فرید صاحب، تو ایلیمنٹری کالج کی جامع مسجد میں وہ خطیب ہیں۔ ان کے پاس حضرت جی تشریف لائے تو حضرت جی نے یہ، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے یہ بات کی، دل کو لگ گئی کہ سب سے رشتہ توڑ میاں، رب سے رشتہ جوڑ میاں۔ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، ہم کو تو صرف مرضی جانانا چاہیے۔ گر ساری خدائی ہو جائے مخالف، کافی ہے ایک خدا اگر میرے لیے ہے۔ اللہ کا مل جانا سب کچھ مل جانا ہے، اللہ کا کھو جانا سب کچھ کھو جانا ہے۔ حضرت محمود الحسن مسعودی کشمیری، سن 2012 میں ہم ان کے پاس گئے تھے، اور سن 2015 میں ایک پروگرام ہوا تھا بری میں، تو اس میں حضرت جی تشریف لائے تھے۔ بڑی شفقت، بڑی محبت کرتے ہیں مجھ عاجز کے ساتھ، بڑے اللہ والے ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی ڈی آئی خان میں، ہمارے شہر میں کئی دفعہ وہ آئے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں تو یہاں ہوتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اکابر سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے دین عالی کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوَا عَنْ ذِكْرِنَا ایک مرتبہ ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. فرمایا اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند بنا دیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھائیے جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے، محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر یعنی توجہ ان سے ہٹنے نہ پائے. رونق سے یہ مراد ہے کہ رئیس مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو فروغ ہو، مالدار لوگ مسلمان ہوں تو اسلام کو عزت ملے. ان چیزوں کی پرواہ نہ کیجیے یا رسول اللہ. فرمایا ایسے شخص کا کہنا نہ مانے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے. اے پیارے نبی لوگوں کی پرواہ نہ کرو. اور ایک اور آیت میں ہے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ، اور ہم نے پیش کر دیا، ہم پیش کریں گے جہنم کو یومئذ قیامت کے دن للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری. ہم دوزخ کو اس روز قیامت کے دن کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا، جنہاں دے اکھیاں تے پردہ ہے نا، اندھے تھے پہن جڑے میں کو یاد نہیں کرے دے، اسا انہاں تے جہنم پیش کر دے سوں. سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. فرمائے یہ تذکرہ ہے، یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کی مہربانی فرمانے کا. ذکر رحمت ربی کا ذکر ہے تیرے رب کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر مہربانی کی. اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے چپکے سے اپنے رب کو پکارا. سورۃ مریم میں ایک آیت میں ہے وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور پکارتا ہوں میں اپنے رب کو، قطعی امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ سے دعا نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیں گے. چاہے گناہ گار ہو یا نہ ہو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، سائل بن کے رہنا چاہیے. جب آپ سوالی بن کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ فرماتے ہیں اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ، میں تمہارا رب، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو. واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. پھر فرمائے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی. فرمائے بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے. سارا دن عورتیں باتیں کرتی رہتی ہیں، ہک دے تن دی چمڑی پٹینن، بے دی چمڑی پٹینن، ہک دا گلا بے دا گلا. اور میری محترم ماں اور بہنوں تسبیحاں اٹھاؤ، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ. حدیث میں آتا ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کا سارا خلا اس کے لیے نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور نہ کیتی کرو سستی میرے ذکر وچ.
ولا تنیا، نہ کرو سستی فی ذکری، میرے ذکر میں. میری یاد میں، ذکر میں دیر نہ کیا کرو. فرمائے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قبل، اور نوح علیہ السلام نے ان کو یاد کیا کرو اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو پکارا. آیت وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قبل، اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان سے کیجئے جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو. انبیاء کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے بھی اللہ کو پکارا، اللہ کا ذکر کیا. فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی اور آپ سب مہربانی کرنے والوں میں زیادہ مہربان ہیں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا. ایک اور موقع پر اللہ نے فرمایا خوشخبری دو. فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جنت کی خوشخبری سنا دیجئے اے نبی. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جو اللہ کے ذکر میں خشوع و خضوع والے ہیں، مخبت ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے. وجلت قلوبہم، جن کے دل ڈرے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائیے. جنت کی خوشخبری سنا دیجئے. اے مومنو، تم جو اللہ کا ذکر کر رہے ہو یہ ایسے خواہ نہیں کر رہے، اس کے بدلے میں اللہ انعام عطا فرمائے گا، تحفے اور قبولیتیں عطا فرمائے گا. ایک موقع پر فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا کہ کامل ایمان لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید و فروخت روکتی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی چیز اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے. ایک آیت میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھو. ایک آیت میں فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فرمایا ایمان والوں کے جسم بستروں سے جدا رہتے ہیں اس طرح پر کہ عذاب کے ڈر کی وجہ سے اور رحمت کی امید کی وجہ سے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں. بس کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ رات کے آخری حصے میں اللہ کا بہت قریبی ہو جاتا ہے. اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اہل ایمان اللہ کے ذکر میں خرچ کرتے ہیں. دل میں ہوتا ہے کہ اللہ اندے کو ڈوڑا دیسی اے تلا باد ہی ڈٹھا ویسی. اور یاد رکھیں کہ لگانا بھی وہاں پر ہے جہاں پر لگانے کا ثواب حاصل ہو. یہ نہیں کہ لفنگے کو 500 روپیہ دے دو، لفنگا ٹیٹڑیاں مارے تے گناہ تو سچو. ایسے غریبوں کو دے جو مانگتے نہیں ہیں. فَنِعِمْ مَا هِيَ، اللہ فرماتے ان تبدوا الصدقات فَنِعِمْ مَا هِيَ، اگر تم خرچ کرو ظاہری طور پر تو فَنِعِمْ مَا هِيَ اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپا کے کرو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو اس کو غریبوں کو، محتاجوں کو، تو یہ زیادہ اچھا ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو پس وہ بہتر ہے تمہارے لیے.
اندے کو زیادہ بہتر ہے کہ دوسرا کہیں ضرورت مند کو دیو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تے راضی تھی وجہ. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ واسطے اس شخص کے جو اللہ پر امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر. وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. ایک اور آیت میں ہے وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور مومنوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما ان کے لیے اللہ نے بخشش تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم ہے. سورۃ احزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. ایک آیت میں سورۃ صافات میں فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. فرمایا پکارا تھا نوح علیہ السلام نے اپنی فریاد میں. فرمایا ہم تو فریاد سننے والے ہیں. ادعونی استجب لکم او میرے بندے مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں. میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا تو مجھ سے مانگو تو صحیح. تو سا تو منگ دے ہی نہیں بے میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں تم بھی تو مجھ سے پیار کرو مجھ سے مانگو تو صحیح. فرمایا ہلاکت ہے اس سخت آدمی کے لیے جو مانگتا نہیں ہے جو ذکر نہیں کرتا. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے اور یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہوتے ہیں. ایک اور موقع پر فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین کفروا. فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم اذا ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. کہ اللہ نے بڑا عمدہ کلام اتارا ہے احسن الحدیث اتاری ہے. ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے بار بار دہرائی گئی جس سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جسم کانپ اٹھتے ہیں. اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو چاہتا ہے اس کلام کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اہل ایمان اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور اپنے رشتے تعلق منقطع کر کے اللہ کی طرف رشتہ مضبوطی سے جوڑے رکھتے ہیں. ایک موقع پر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور ذکر کرو اللہ کا صبح شام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور رات کے کسی حصے میں کسی حصے میں اللہ کا ذکر کرو سجدہ کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو لیلاً طویلا لمبی لمبی راتوں میں. کہ اپنی تہجد کی نمازوں میں اٹھ کر اللہ کا ذکر کیجیے. فرمایا اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجیے اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے. مراد اس سے تہجد کی نماز ہے. ایک موقع پر فرمایا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جس نے برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کیا.
اور پھر فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کے ساتھ میں ویسا معاملہ کرتا ہوں انا عند ظن عبدی بی، جیسے وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ فرمایا وانا معه اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا فإن ذکرنی فی نفسی، جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَلَئِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، جب وہ اپنے دوستوں میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر دوستوں میں یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، جب وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ، پھر فرمایا کہ وہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں بھی اس سے ویسا گمان کرتا ہوں۔ دل میں یاد کرتا ہے میں دل میں یاد کرتا ہوں، وہ مجمع میں یاد کرتا ہے میں مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے فرمایا تقربت الیہ باعا، تو میں اس کی طرف دو ہاتھ، فرمایا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اور فرمایا وہ میری طرف چل کے آتا ہے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ جب وہ میری طرف بڑھ کے چلتا ہوا آتا ہے نا تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ کی محبت ہے جو اس نے بندے کے ساتھ کی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حکم تو بہت سارے ہیں، کوئی ایسی چیز بتائیں جو ہر وقت میں عمل کرتا رہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رکھا کرو، ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو اپنی زبان کو تر رکھو۔ ایک اور حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جدائی کے وقت جو آخری گفتگو حضور علیہ السلام سے ہوئی تھی تو میں نے پوچھا سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اس حال میں تیری موت ہو کہ اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر ہو، یعنی تو ذکر کرتا ہوا دنیا سے جا، تیری زبان سے کلمہ جاری ہو۔ میں نے احادیث میں پڑھا کہ خاتمہ بالایمان دو بندوں کو ضرور ملتا ہے، ایک مسواک کرنے والے کو اور دوسرا اذان کا جواب دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو سارے اعمال میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بلند کرنے والی ہے اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں، اس سے بھی بڑی ہوئی ہے ثواب میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ یہ ہر نیکی سے زیادہ بڑی ہوئی چیز ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ گالیاں کر کر زالیاں تختہ کٹ سٹے
بہت شدید بیمار ہے، سیر پھٹتا ہے، سیر بھرکتا ہے، بہت تکلیف ہے، الایا نہیں مہندا، بہت اوکھی ہے. لیکن اندے کو پوچھو نا اندی نوہ دا بھئی حال لے تیری نوہ کی میں اندھا سیر پھٹن چھوڑ دیندے، اندھا دماغ بھرکن چھوڑ دیندے. شروع تھی ویندی انہیں میری نوہ ہی میں گندی تے میری نوہ ہی میں تے میری نوہ ہی میں. لیکن اللہ دے ذکر دا آپ کو تو نہیں کریں دی شو دی کیونکہ اندھا سیر پھٹ دے. فرمایا ایک حدیث میں ایک گھڑی کا اللہ کی یاد میں رہنا، ایک گھڑی سوچنا، یعنی ایک گھڑی اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنا 70 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. اگر کوئی بندہ اللہ دے بارے سوچے کہ اللہ پاک تے میرے ہوتے کتنے احسان ہیں تو فرمایا 70 سال کی عبادت سے یہ زیادہ بہتر ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 7 لاکھ حصے زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر زیادہ افضل ہے. چنانچہ ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر 70 سال کی نماز سے افضل ہے. حالانکہ نماز بالاتفاق افضل ترین عبادت ہے، لیکن کفار کے ہجوم کے وقت جہاد اس سے بھی بہت زیادہ افضل ہو جاتا ہے. فضائل اعمال میں نے پڑھا کہ اپنے گھر پر 70 سال کی نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے ہو جانا، دین کی بات کر لینا. کتنی بڑی بات ہے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھنے والے کہاں ہیں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ آگے بڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جو اللہ کے ذکر میں والہانہ طریقے سے مشغول ہو جائیں، یہ عاشق بڑھ بنیں. اور جو شخص یہ چاہے کہ جنت سے خوب سیراب ہو، کہ جنت سے خوب سیراب ہو، پیٹ بھر جائے اس کا جنت سے، فرمائے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ خاص طور پر ذاکرین کے لیے مخصوص ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ اس شخص سے محبت فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ راحت کے، خوشی کے، سرورت کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کو کوئی مشقت اور تکلیف پہنچتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ مانوس آواز ہے جو اس ضعیف بندے کی ہے. پھر اللہ کے ہاں اس کی سفارش کرتے ہیں کہ اللہ یہ راحت اور مزے کے اوقات میں تجھے یاد کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اگر ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں میں آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے کی مثال مردہ کی سی ہے. کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی
دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تمام چیزوں کی جڑ ہے تقوی، اور قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو کہ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔ اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ زبان ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے رطب اللسان رہے، رطب رہے، تازہ رہے زبان اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال ما اجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما اجلسكم الا ذلك قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك قال اما۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت پر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کس بات نے تمہیں یہاں جمع کیا؟ انہوں نے عرض کی اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں سے نہیں پوچھا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور یہ خبر سنا کر گئے ہیں کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت متفرق طور پر پھرتی رہتی ہے اور جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا ذکر سنتی ہے اور ان ساتھیوں کو آواز دیتی ہے کہ آ جاؤ اس جگہ تمہارا مقصود اور غرض موجود ہے، پھر ایک دوسرے کو اس پر جمع ہوتے رہتے ہیں، اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کا مجمع آسمان کی چھت کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذکر اللہ تعالیٰ کا کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ آسمان سے آواز لگتی ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا، اللہ نے آپ کی بخشش کر دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو ہی نہیں تو یہ اجتماع قیامت کے دن، یہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب ہوگی، حسرت اور افسوس کا سبب ہوگی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب ہم سے پوچھیں گے تو ہمیں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس چیز کے
کہ ہمارا وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ثواب بہت بڑے ترازو میں تلے، یعنی اس کا ثواب زیادہ ہو، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ مجلس کے آخر میں یہ دعا پڑھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یعنی مجلس کے اختتام پر اللہ کی تسبیح و تحمید کرے۔ تو میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت فرماتے ہیں، اور اس کا محبت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم سے راضی ہے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے اور ہمارے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور اللہ رب العالمین نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔